وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور نبی رحمت، حضور مدنی تاجدار کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 53ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ تجوید کے باب میں ہم لوگ وقف کا بیان ختم کر چکے، آج آخری باب ہمارا شروع ہو رہا ہے، آخری فصل شروع ہو رہی ہے، وہ ہے صفات حروف کا بیان۔ صفت کہتے ہیں ناظرین کہ جب کوئی حرف ادا ہوگا تو وہ کیسے ادا ہوگا، پر کر کے پڑھیں گے، باریک کر کے پڑھیں گے، جنبش سے پڑھیں گے، بغیر جنبش سے پڑھیں گے، سختی سے پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے، تو اس کو کہتے ہیں صفات حروف کی۔ آئیے ناظرین آج صفات حروف کا بیان شروع کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے صفت کی تعریف۔ کہ صفت کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیں، کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جاتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ اس کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے، یہ ہے صفت کی تعریف۔ صفت کی ناظرین دو اقسام ہیں۔ صفت کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، صفت کی جمع صفات، اور صفات کی دو اقسام، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ جی تو ناظرین، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، کچھ صفات ایسی ہیں جن کا حرف میں پایا جانا ہمیشہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے، ان کے بغیر حرف صحیح طور پر ادا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح صفات عارضہ یہ بھی نام سے ظاہر ہے کہ ایسی صفات جو کبھی ہوں کبھی نہ ہوں، ان کے نہ ہونے سے حرف تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوگی۔ اس کی تعریف ہم لکھ لیتے ہیں، صفات لازمہ جن کا حرف میں پایا جانا ہمیشہ لازمی اور ضروری ہو۔ ان کے بغیر حرف صحیح طور پر ادا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح صفات عارضہ جو کبھی حرف میں ہوں کبھی نہ ہوں، ان کے بغیر حرف تو ادا ہو جاتا ہے، حرف تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوگی، اس کا حسن متاثر ہوگا۔
جی ناظرین، یہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ دو اقسام ہیں۔ صفات کی لازمہ وہ صفات ہوتی ہیں جن کا ہمیشہ لازمی طور پر حرف کے اندر پایا جانا ضروری ہے، ان کے بغیر حرف صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا۔ اور صفات عارضہ وہ ہیں اپنے نام سے ظاہر ہے، ہوں تو ٹھیک ہے، نہ ہوں تو حرف ادا ہو جائے گا لیکن اس کی خوبصورتی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ ناظرین کرام، اب یہ بات ہمارے علم میں آ گئی کہ صفات لازمہ ہوں نہ ہوں دونوں صورتوں میں کام چل جاتا ہے۔ اب آگے صفات لازمہ کی دو اقسام ہیں۔ صفات لازمہ کی دو اقسام ہیں ناظرین، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ جی ناظرین، یہ دو اقسام ہیں صفات لازمہ کی، ایک متضادہ اور ایک غیر متضادہ۔ اب یہ متضادہ کیا ہوتا ہے اور غیر متضادہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم اس کی بھی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے صفت کہا کہ کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت، جو اس کو پروننسیٹ کرتے وقت اس میں پائی جائے، وہ صفت کہلاتی ہے۔ صفت کی جمع صفات ہے۔ صفات کی دو اقسام، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ لازمہ وہ جن کا ہمیشہ ہر وقت ہونا ضروری ہے حرف میں، ان کے بغیر حرف ادا نہیں ہو سکتا۔ عارضہ وہ ہیں جو کبھی ہوں کبھی نہ ہوں، ان کے نہ ہونے سے حرف تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوگی۔ ناظرین، صفات لازمہ کی پھر آگے مزید دو اقسام ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اب یہ متضادہ اور غیر متضادہ کیا ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین، اب آج کے سبق کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، سبق ہم نے لکھ لیا ہے، آئیے پہلے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، تجوید کے حوالے سے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى، یہاں پہ ناظرین واو گول ہونٹ کر کے پڑھیں گے۔ الف کا ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا کا ما قبل مفتوح ہے، یا لین ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، الف المدیہ صغیرہ، الف المکسورہ، پھر الف المکسورہ، پھر یا کا ما قبل مفتوح، یا لین، پھر واو کا ما قبل نون تنوین ادغام بالغنہ، الف مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، اور الف المدیہ صغیرہ، اور پھر یہ الف المکسورہ۔ لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، یہاں پہ دیکھیں ناظرین، یا کا ما قبل مفتوح، یا لین، اس کے بعد واو کا ما قبل مضموم، واو مدہ، اور الف المدیہ صغیرہ، یا کا ما قبل مفتوح، یا لین، یہاں پہ پھر ادغام بالغنہ، میم ساکن پہ اظہار شفوی، واو مدہ ہے، الف مدیہ صغیرہ۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، جی ناظرین ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے مستعلیہ میں سے، پھر الف مدہ ہے، پھر یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، اور واو لین ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، لہٰذا اس کو مفخم پر کر کے پڑھا ہم نے، الف المدیہ الصغیرہ ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی، اس سے پہلے یا ما قبل مفتوح، یا لین، یہاں واو کا ما قبل مفتوح، واو لین، پھر الف مدہ ہے، پھر یا مدہ ہے، پھر الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور یہاں پہ پھر واو مدہ، حرف مدہ کے بعد سکون نے عارضی، لہٰذا مد عارض۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر،
یہاں پہ ناظرین نون ساکن کے بعد حرف اظہار آ گیا، لہٰذا یہاں پہ اظہار کریں گے۔ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر کر کے پڑھا، اور یہ من من تھا، میم من ادغام بالغنہ ہو گیا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں میم ساکن، میم سے پہلے نون ساکن آ گیا ہے، لہٰذا اس نے ما قبل کو اپنے اندر مدغم کر لیا، یہاں بھی ادغام بالغنہ۔ الف المدیہ الصغیرہ، پھر اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح پر کر کے پڑھا، الف المدیہ الصغیرہ، اور یہاں پہ پھر ادغام بالغنہ ہو گیا۔ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، یہاں پہ ناظرین یا مدہ ہے اور واو المدیہ صغیرہ ہے، الف المکسورہ ہے، یا مدہ ہے، الف مدہ ہے۔ خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، یہاں پہ ناظرین دیکھیں یہ مد منفصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہے، سبب مد اس وجہ سے یہ مد منفصل ہے، اور اس کے بعد یہ مد متصل ہے اس وجہ سے کہ ما بعد حمزہ سبب مد اسی کلمہ میں ہے۔ حرف مدہ آ گیا الف، پھر الف مدہ آ گیا، پھر میم ساکن پہ اظہار شفوی آ گیا، پھر ادغام بالغنہ ہے، دال ساکن حروف قلقلہ میں سے یہاں پہ قلقلہ ہوگا، واو مدہ ہے۔ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں تو یہ بھی مد منفصل ہے اس وجہ سے کہ حمزہ سب مد اگلے کلمہ میں ہے، پھر الف مدہ ہے، پھر یہ مد حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں مد متصل ہے، اور یا کا ما قبل مکسور ہے، یا مدہ ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے، وقف کی وجہ سے سکون عارضی آیا لہٰذا یہ مد عارض ہو گئی۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، میم ساکن پہ اظہار شفوی کریں گے، الف یہاں نون ساکن پہ اظہار مطلق ہوگا، الف المدہ ہے، اس کے بعد یہاں پہ ادغام بالغنہ ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، الف المدیہ صغیرہ ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، نون تنوین پہ اظہار ہوگا اس وجہ سے کہ بعد میں حرف اظہار عین آ گیا ہے، یا کا ما قبل مکسور، یا مدہ، اور اس کے بعد سکون عارضی لہٰذا یہاں پہ مد عارض ہوگی۔ جی ناظرین یہ تو ہم نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا، اب آئیے اس کا ترجمہ بھی لفظی طور پہ کرتے ہیں۔ واو کا معنی اور قالت فعل ماضی، قال قالا قالو قالت فعل ماضی واحد مؤنث غائب، کہا الیہود یہودیوں نے، اور یہودیوں نے کہا لیست، لیست بھی فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، نہیں ہیں۔ النصارى، النصارى نصرانی، علا کا معنی ہے پر یا اوپر، شیئن کسی شے پر، یعنی یہودی حق پر نہیں ہیں، کسی شے پر نہیں ہیں، واو کا معنی ہے اور، قالت فعل ماضی اسی طرح واحد مؤنث غائب، کہا النصارى نصرانیوں نے کہا، لیست الیہود، لیست بھی فعل ماضی واحد مؤنث غائب، نہیں ہیں، الیہود یہودی، علی شیئن، علی کا معنی پر یا اوپر، شیئن کسی شے کے، یعنی کسی حق پر یہودی نہیں ہے۔ یہودی کہنے لگے نصارہ حق پر نہیں ہے، اور نصارہ کہنے لگے کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ واو کا معنی ہے اور، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی معنی ہے وہ سب، واو حالیہ ہے، اور حالانکہ وہ سارے کے سارے، یتلونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں الکتابہ کتاب کی، حالانکہ وہ سارے کے سارے اہل کتاب ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالکا اس میں اشارہ بعید کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، اسی طرح یا اسی طرح اس کا ترجمہ کریں گے۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب، کہا اسی طرح کہا، الذین اس میں موصولہ ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے، اسی طرح کہا جنہوں نے، لا حرف نفی ہے، معنی ہے نہیں ہے، نہیں ہے، یعلمون، یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ جانتے، اسی طرح انہوں نے کہا جو نہیں جانتے، مثل قولہم، مثل طرح کا قول، قول یا بات، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کے،
یعنی ان کے قول کی طرح کی ہی وہ لوگ بھی بات کرتے ہیں جو کتاب کے علم کو بالکل نہیں جانتے. قال الذین، وہ لوگ جنہوں نے وہ جو لا یعلمون بالکل نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، وہ بھی انہی کی طرح کا قول کہتے ہیں. فا کا معنی ہے پس، اللہ، پس اللہ رب العزت یحکم فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ فیصلہ فرما دے گا، بے شک وہ اللہ فیصلہ فرما دے گا. بینہم، بین کا معنی ہوتا ہے درمیان، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کے درمیان اللہ پاک فیصلہ فرما دے گا. یوم القیامتی، دن قیامت کے دن اللہ پاک ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا کہ کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے. فی کا معنی ہے میں، ما موصولہ ہے، معنی ہے جو، اس بارے جو، کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب کی، وہ تھے. فی کا معنی میں، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی جس میں کہ وہ تھے. یختلفون فعل مضارع جمع مذکر غائب، وہ اختلاف کیا کرتے. یختلفون مضارع ہے، اس کے پہلے کانو آ گیا تو یہ ماضی استمراری ہو گئی، وہ اختلاف کیا کرتے. تو جس بارے وہ اختلاف کیا کرتے تھے اس میں قیامت کے دن اللہ ان کا فیصلہ فرما دے گا. واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے کون. ازلم فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ظالم ہوگا، کون ظالم ہوگا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا. من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے جو، اس سے جو. منع فعل ماضی واحد مذکر غائب، جو منع کرے گا، منع کرتا ہے. مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، جو اللہ کی مساجد سے منع کرے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا. ان کا معنی ہے کہ، ان حروف نواسبہ میں سے. اور یذکر فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ یذکرو تھا اور حرف نواسب ان نے آ کر اینڈ پہ نصب دے دی ہے، تغیرات مضارع میں سے ہے یہ. یذکرہ کہ ذکر کیا جائے، کہ ذکر کیا جائے، کہ ذکر کیا جائے. فی کا معنی ہے میں، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس کا مرجع مسجد ہے، اس میں ذکر کیا جائے. اسم ہو، نام کا، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب، اس کے نام کا اس میں ذکر کیا جائے. واو کا معنی ہے اور. سعا جس نے کوشش کی، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور کوشش کی. وسعا فی کا معنی ہے میں. خرابیہا، خراب کا معنی ہے خرابی، ہاں اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس کا مرجع بھی مسجد ہے، اس مسجد کی خرابی میں بھی جس نے کوشش کی. اولئکا اس میں اشارہ بعید کا، جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے، وہی ہیں یا وہ سب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. ما کا معنی ہے نہیں. کان فعل ماضی واحد مذکر غائب، نہیں تھا. لہم لام زبر لا لام زیر لی کا معنی لیے کے لیے واسطے. ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، نہیں تھا ان کے لیے روا. کہ ان کا معنی ہے کہ. یدخلون تھا، نون گرا دیا ہے حرف نواسب ان نے، نون اعرابی کو. ان کے یدخلو وہ داخل ہوتے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہاں اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس کا مرجع مسجد ہے، وہ داخل ہوتے اس میں. ان کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ اس میں داخل ہوتے. الا مگر. خائفین یا نون جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے. خائف کہتے ہیں ڈرنے والے کو، مگر ڈرتے ہوئے سارے اس میں مساجد میں داخل ہوتے. تو لہم لام زبر لا لام زیر لی لیے کے لیے واسطے. ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، واسطے ان کے. فی الدنیا دنیا میں. خزیون رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. واو اور. لہم لیے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، لیے ان کے. فی کا معنی ہے میں، آخرہ آخرت میں، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب عظیم ہے. عذاب عظیم یعنی بہت بڑا عذاب ہے. جی ناظرین، یہ آج کے ہمارے سبق کا لفظی ترجمہ ہم نے کیا ہے. آئیے با محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد پھر آج کے سبق کی ہم تفسیر کرتے ہیں. اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، اور کہتے ہیں نصرانی کے یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں.
اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں، پس اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر کیے جانے سے روک دے اس کے نام کا اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ حاضرین مکرم، اس آیت میں یہود کے 36ویں معاملہ کا ذکر ہے اور اس برائی میں نصارہ اور مشرکین عرب بھی شامل ہیں۔ ابن ابی حاتم نے بطریق اکرمہ یا سعید تخریج کرتے ہوئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں حاضر ہوئے اور مذہبی مباحثہ اور مناظرہ کرنے لگے۔ رافع بن خزیمہ نے یہود کی طرف سے دین نصارہ کا رد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا رد کیا اور انجیل کے آسمانی کتاب ہونے کا انکار کیا۔ اسی طرح نصارہ نے مذہب یہود کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اور تورات کے کتاب اللہ ہونے کا بطلان کیا۔ حق تعالیٰ نے اسی مذہبی تعصب کو نقل کر کے رد فرمایا ہے۔ یہاں تفسیر جلالین کا میں ایک اقتباس پڑھنا چاہ رہا ہوں جو مشائخ اور علماء اپنے طریقوں پر اس درجہ مگن اور پھولے ہوئے ہیں کہ دوسرے اہل حق کی تنقیص اور تحقیق سے بھی نہیں شرماتے، وہ اس آئینہ میں اپنا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ یہ یہود و نصارہ کا وتیرہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تنقیص کرتے تھے اور ایک دوسرے کی تحقیر کرتے تھے، حالانکہ دونوں اہل کتاب تھے۔ حاضرین مکرم، مسلمانوں کے مابین فرقہ وارانہ اور مسل کی اختلافات میں یہ رجحان کہ دوسرے مسلک کے لوگوں کو کلیتاً کافر و مشرک اور بدعتی اور جہنمی قرار دینا اور بلا امتیاز مخالف علماء اور ان کے پیروکاروں کو لا شیئن اور لن يدخل الجنہ کے فتووں سے نوازنا صحیح نہیں ہے۔ یہ وتیرہ دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی مذمت کی ہے۔ ہر فرد کے عقیدہ و عمل کی مناسبت سے الگ حکم ہونا چاہیے۔ مساجد میں ذکر الہی سے روکنے والے دراصل مساجد کی بربادی اور ویرانی کا باعث بنتے ہیں۔ مساجد میں بے باکی اور ایک دوسرے پر زیادتی کی جسارت سخت بے ادبی اور ظلم ہے۔ مساجد کی بے حرمتی کی سزا آپ نے دیکھ لی کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ مساجد کی بے حرمتی اور ویرانی کا باعث بننے والے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم کے مستحق ہیں۔ ناظرین، یہ مختصر سی تفسیر ہم نے کی ہے آج کے سبق کی۔ اب آئیے اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب چلتے ہیں اور حصۃ الحدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان پڑھتے ہیں۔ حضرین مکرم، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم شریف میں، اور بہت خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہل ترون قبلتی ہاہنا، کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے؟ فواللہ، پس خدا کی قسم، ما یخفی علی خشوعکم، نہیں ہے پوشیدہ مجھ سے تمہارے دلوں کا خشوع و خضوع، مجھ سے تمہارا خشوع و خضوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، ولا رکوعکم، اور نہ ہی تمہارا رکوع کرنا مجھ سے پوشیدہ ہے۔ انی، بے شک میں، لَأَرَاكُمْ، ضرور دیکھتا ہوں، کم تمہیں، بے شک میں تمہیں ضرور دیکھتا ہوں، من کا معنی ہے سے، ورا پیچھے،
ظہری پشت، اپنی پشت کے، بے شک میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی ضرور دیکھتا ہوں۔ یہ خوبصورت حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے پڑھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے تمہارے دلوں کی حالت اور ان کا خشوع و خضوع پوشیدہ ہے، نہ تمہاری ظاہری حالت کے رکوع۔ میں تمہیں اپنی پشت پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ حاضرین مکرم، یہ 53واں لیکچر آج کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تجوید میں ہم نے صفات کا بیان شروع کیا ہے۔ صفات ہم نے کہا کہ وہ صفت کی جمع صفت کسی حرف کی ذاتی حالت اور کیفیت کو کہتے ہیں جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کی دو اقسام، صفات لازمہ، صفات عارضہ، اور پھر صفات عارضہ کو نکال کر صفات لازمہ کی دو اقسام، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اتنا پڑا تجوید میں سبق، اور اس کے بعد ترجمہ تفسیر کرنے کے بعد حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔